بات ہے زرداری دور کی، جب یہی ڈالر بے اتنائی بے وفائی کی حد تک بدتمیز بدلحاظ ہو چکا تھا، پٹرول اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا، کوکنگ آئل آسمان سے باتیں کرتا اور غریب کا منہ چڑھاتا، بجلی کی آنکھ میں چولی پاکستان کا قومی کھیل تھا اور مہنگائی نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس اقتدار کے حصول سے قبل یعنی 1999 سے مسلسل جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں مسخ شدہ نون لیگ، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے عمل انگیز یعنی کیٹلسٹ کا کام سر انجام دیا اور دیوار سے لگی اس کی سیاست کو پنجاب کے کوچہ و بازار میں لا کھڑا کیا۔ پہلے میثاق جمہوریت کے جمال سے اور بعد ازامیہ نواز شریف کا الیکشن 2008 کے بائیکاٹ کا ارادہ ختم کرانے کے کمال سے، مگر جب پیپلز پارٹی کو مرکز سندھ بلوچستان میں عنان اقتدار مل گئی اور پنجاب کی پگ میاں شہباز شریف کے سر سج گئی تو مشکل معاشی ایام میں نون لیگ نے سب کچھ فراموش کرتے ہوئے اور وعدے معاہدے بالائے طاق رکھتے ہوئے زرداری صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پیپلز پارٹی کے 7 وزراء کو پنجاب میں مسلسل بے عزت کرنے کے بعد مکھن سے بال کی طرح مخلوط حکومت سے نکال پھینکا، کیونکہ اس سے قبل نون لیگ یونیفیکیشن گروپ اور کاف لیگ کی توڑ پھوڑ سے اپنے اقتدار کے لیے نمبر گیم پوری کر چکی تھی، اور تاریخ نے ثابت کر دکھایا کہ جب برا وقت ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا نون لیگ اور کیا اقتدار پسند الیکٹیبل۔ 2008 کے بعد وہ مہنگائی جو عالمی منڈی میں دندناتی پھرتی تھی، اس کا ازدہ پاکستان میں جمہوری فکر اور معاشی حکمت عملی کو بھی نگل گیا۔ شہباز شریف مخلوق حکومت کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود زرداری صاحب کو گھسیٹنے کا شور و گل کرتے اور زرداری صاحب کے خلاف مینار پاکستان پر دستی پنکھا پکڑ کر دھرنا بھی دیا، گویا مفاہمت کی سیاست کا نون لیگ شبانہ روز جنازہ نکالتی۔ اصل میں یہ پیپلز پارٹی کے زوال کا آغاز اور نون لیگ کے عروج کا ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا تھا۔ پھر پیپلز پارٹی مسلسل زوال پذیر اور نون لیگ عروج آشنا ہوتی چلی گئی۔ جیسے روٹی بندہ کھا جاندی ہے، ایسے ہی مہنگائی سیاست کھا جاتی ہے۔ پھر لوگ اگر مگر کی دلیل اور زیر و زبر کی تحقیق کو نہیں دیکھتے۔ لوگ 18ویں ترمیم کی اہمیت صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دینے، NFC ایوارڈ کی تاریخی تقسیم، دہشت گردی کنٹرول نہ کر پانے کی پاداش میں اپنی ہی حکومت کو ختم کر کے بلوچستان میں گورنر راج لگانے، ایران سے سوئی گیس معاہدہ تک پہنچنے، چین کے کامیاب دوروں کی سیریز کی بنیاد پر سی پیک کی خشت اول رکھنے، سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں تاریخی اضافہ کرنے، بے نظیر انکم سپورٹ جیسے بین الاقوامی تسلیم کردہ پروگراموں، عالمی منڈی کی مہنگائی کے باوجود بجلی اور تیل کو حد درجہ کنٹرول میں رکھنے اور نوکریوں پر بحال کرنے یا مستقل کیے جانے والے ملازموں تک کے سب کام درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کی حکومت لاکھ الزامات لگائے کہ یہ سب 70-75 برسوں کا معاملہ ہے، وہ 70 سال سے زائد عرصہ جس میں عامر بھی رہے اور ان کی موجودہ حکومت کے متعدد وزراء بھی ماضی میں، وہ 70 سال سے زائد عرصہ جس میں عامر بھی رہے اور ان کی موجودہ حکومت کے متعدد وزراء بھی ماضی میں، تو نظریہ ضرورت کے نام پر جمہوریت سبوتاژ ہوئی اور انجینئرڈ حکومتوں کی بنیاد بھی رکھی جاتی رہی، اور معاملہ آج بھی ڈیجیٹلی انجینئرڈ حکومت کا ہے۔ مگر نگاہیں اس پر کہ مقتدر کی جانب سے اب ریلیف کیا ہوگا؟
ہاں مگر نگاہیں اس پر کہ مقتدر کی جانب سے اب ریلیف کیا ہوگا. لاڈلا کھیلنا کب تک چلے گا؟ کب تک عین غین اور ہندسوں پر مشتمل علم جفر یا علم العداد کا موسم چلے گا؟ کب تک یہ توہم پرستی ہماری ریاستی امور سے ہم کلام ہوتی رہے گی؟ اندر کا موسم بھوک اور ننگ کے سبب خراب ہو تو باہر بہار کا موسم بھی جان لیوا ہی لگتا ہے. گر اندر کا موسم اچھا ہو تو چاروں موسم پیار کے اور گلزار کے لگتے ہیں، لیکن چاروں موسم پیار کے ہوں بھی تو عوامی فلاح اور رفاہ کے لیے پانچواں موسم جمہوریت کا بہت ضروری ہے. چاروں موسم پیار کے ہوں بھی تو عوامی فلاح اور رفاہ کے لیے پانچواں موسم جمہوریت کا بہت ضروری ہے، ورنہ خوشیاں افراد یا وزراء تک شادیانے بجاتی رہیں گی، عوام کے ہاں نوحہ گری ہی چلے گی. اب کے موسم کو دیکھ کر آہ کے سنگ یہی آواز آتی ہے، نون لیگ مکافات عمل کی بھینٹ چڑھ گئی تھی، ورنہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے عالمی منڈی میں تیل اور ڈالر تاریخی سستا مل گیا تھا. انہوں نے لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول پا لیا تھا، ترقیاتی منصوبے بھی خوب مکمل کیے، مگر جیسے زرداری حکومت کی مشکلات میں اعلیٰ ظرفی کو قوتوں کی نظر کھا گئی کہ مہنگائی سیاست کھا جاتی ہے، ایسے ہی نون لیگ کو ان کے خوش بختیاں، خوش فہمیاں، آسانیاں اور سابق مہربانوں کی مہربانیاں کھا گئیں. زرداری اور شرفا کی سیاست بالترتیب سندھ اور پنجاب تک محدود ہو گئی. زرداری اور شرفا کی سیاست بالترتیب سندھ اور پنجاب تک محدود ہو گئی. پنجاب میں 2018 میں حکومت تو نون لیگ کی بن جاتی، مگر فرق جہانگیر ترین کا تھا. ترین نون لیگ کو میسر ہوتا تو نون لیگ آج کا بہترین ہوتا. یہ ترین ہی نون لیگ کے ساتھ بہترین کی اضافت ہوتا. جہانگیر ترین نے اس بات کا کھلم کھلا اظہار پچھلے دنوں کر بھی دیا تھا. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سوچوں اور اطوار میں جمہوری رویوں کا عمل دخل کہاں تک ہے اور کیسا ہے؟ وقت نے کیا بدلا ہے؟ یہ جو فرشتوں والی باتیں کرتے تھے وہ حکومت میں آ کر کچھ ایسے ایکسپوز ہوئے کہ ہیلے بہانوں کے باوجود ان کے معیار اور سیاسی دستار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نسبت بہت نیچے ثابت ہوئی. یہ جو فرشتوں والی باتیں کرتے تھے وہ حکومت میں آ کر کچھ ایسے ایکسپوز ہوئے کہ ہیلے بہانوں کے باوجود ان کے معیار اور سیاسی دستار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نسبت بہت نیچے ثابت ہوئی. جو کہا وہ کر نہ پائے، جو امید دی وہ بوگس افسانے ثابت ہوئے کہ ہوم ورک کہیں نہیں تھا. اسمبلی میں اسد عمر فرمایا کرتے تھے کہ تیل مزید سستا اور بجلی مزید سستی ہو سکتی ہے. اسمبلی میں اسد عمر فرمایا کرتے تھے کہ تیل مزید سستا اور بجلی مزید سستی ہو سکتی ہے اگر یہ فارمولے لگائیں، مگر وہ فارمولے اور کلیے اقتدار میں آ کر یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. ہاں وہ مہنگائی ہی ہوتی ہے، مصنوعی ہو یا غیر مصنوعی. ڈالر کو نیچے رکھنا دانش مندی ہے، چاہے ماضی والے رکھیں اور آپ اسے مصنوعی کہیں. اے اہل حکومت، ماضی کی مصنوعات کو مصنوعی ثابت کرنے میں وقت ضائع کرنے پر اب آپ حقیقت اور خوابوں میں مصنوعی دکھائی دینے لگے ہیں. نون لیگ نے پہلی دفعہ ووٹ کو عزت دو کی بات کی ہے تو عزم کو عزت دو کی بھی بات ضروری ہے. باقی وہ جو مقتدر، وہ جو بند گلی میں پہنچ چکے، انہیں بھی اب تحقیق، تصدیق اور تسلیم کی خو اپنا لینی چاہیے.
सामीन नाजरीन, मेरा ये जंग कालम था जो 24 अक्टूबर 2021 को महंगाई से पीपी और नून लीग सियासत तक के उन्वान से छपा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सदा सलामत रहिए, वतन के लिए दुआ कीजिए।